ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ CBSE کلاس 12 اور گلستان ادب۔ آج ہم پڑھیں گے دبستان دہلی کے اہم شعراء۔ تو دبستان دہلی وہ دو دبستان ہیں، دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی۔ تو دبستان جو دہلی ہے اس میں جو شعراء ہیں ان میں سراج الدین علی خاں آرزو۔ شمالی ہند کے شاعروں کی پہلی نسل میں بڑی تعداد ایسی لوگ موجود ہیں جو خان آرزو یعنی ولادت ان کی ہوئی تھی 1668 میں اور وفات ہوئی تھی 1756 میں کے شاگرد تھے۔ ان کی ادبی محفلوں میں شریک ہوتے خان آرزو اور ان کے شاگردوں کے عہد کے بعض تذکرہ نگاروں نے دور ایہام گوئیاں کہا ہے، کیونکہ اس دور میں بیشتر شاعر ایہام گو تھے۔ ایہام گوئی سے مراد ہے شاعر ایسے ذو معنی اور دو پہلو دار الفاظ کا استعمال کرتے تھے جس سے شعر کے دو مطلب نکلتے تھے۔ مثلاً اس عہد کے ایک شاعر جو ہے شاکر ناجی کا شعر ہے: محبت میں علی کی دیکھ ناجی، محبت میں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد۔ ٹھیک ہے جی، یعنی شعر کے دوسرے مصرعے میں حیدرآباد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں حیدر کردار یعنی حضرت علی رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا شہر حیدرآباد۔ اور اس دیر کے شاعر جو ہیں دوسرے نواب الدین صدر الدین محمد خاں فائز دہلوی اور محمد شاکر ناجی اور ہیں شاہ ظہور الدین حاتم۔ دبستان دہلی میں ان کے علاوہ اور بھی شعراء ہیں جن کا جو ہے بہت نام ہے، جیسے مرزا رفیع سودا، ان کی ولادت ہوئی تھی 1707 میں، ٹھیک ہے، اور ان کی وفات 1780 میں۔ میر تقی میر اور خواجہ میر درد کے ہم عصر ہیں۔ سودا کے جو شعر ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے: سودا جو تیرے حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے سودا کی قصیدہ نگاری ہے۔ سودا سے پہلے اردو قصیدہ گوئی کی تقریباً 150 سال پرانی تاریخ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سودا اردو کے پہلے شاعر جنہوں نے قصیدہ نگاری کا باقاعدہ فن کی شکل دی، ٹھیک ہے۔ سودا کے بعد ہیں خواجہ میر درد، ٹھیک ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں خواجہ میر درد جو ہے میر درد بستی ہے ذاکر حسین کالج کے پاس، وہاں ان کا جو ہے وہاں تدفین ہے، وہاں مزار بنا ہے۔ ان بتوں نے نہ کی مسیح آئی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا، ہمارے پاس ہے جو کریں فدا تجھ پہ، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں، یہ پیغام درد کا کہنا گر صبا گوئی یار میں گزرے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر ہے۔ میر تقی میر تو بہت پرانے ہیں، خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ دلی میں ماموں خان آرزو کے ساتھ رہتے تھے، ان سے استفادہ کیا، اور ان کی تو شاعری الگ ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، ٹھیک ہے۔ میرے سلیقے نے میری نبھی محبت سے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت کی، تمام عمر میں نے ناکامیوں سے کام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ مرزا غالب کی پیدائش 1797 میں اور وفات 1869 میں ہوئی۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، نومری میں شادی ہوئی، 7 بچے ہوئے، سب کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے 73 سال کی عمر میں انتقال ہوئی۔ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اقبال کی طرح یہ بھی بڑے شاعر ہیں، ان کی جو ہے الفاظ بہت اچھے ہیں، شائستہ ہیں۔ 1857 کی بغاوت کا منظر بھی ان کے خطوط میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور قلعہ معلی میں تھے، اور ان کی غالب سے بہت وہ بھی رہی ہے شروع میں، ہنسی مذاق کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حکیم مومن خاں مومن دلی میں پیدا ہوئے۔ والد شاہ عبدالعزیز کی عقیدت تھی، اور جو ہے ان کا نام شاہ صاحبی نے رکھا۔ مومن ابتدائی تعلیم میں شاہ عبدالقادر سے حاصل کی۔ یہ ساری باتیں ان کے مومن کے اردو کلام میں ایک دیوان اور 6 مثنویاں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر غالب کے ہم عصروں میں ظفر کا ایک نام ہے۔ ظفر کی شاعری دہلی کی ایک صاف ستھری اور با محاورہ زبان ہے۔
دبستان دہلی کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ صوفیہ دہلی صوفیہ اکرام کا ان کے یہاں بناوٹ نہیں ہے، سب چیزوں سے واقع غالب کا شعر ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ دہلی کے شعراء کرام میں عاشقی، عشق و عاشقی کا ذکر خوب ملتا ہے، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، یعنی سچی محبت کرتے ہیں۔ اور دبستان دہلی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ تشبیہات اور استعارات میں دلکشی ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء غزلیں عام طور پر مختصر ہوتے ہیں۔ دہلی کے شاعر عام طور پر مشکل قافیے اور ردیف کے ساتھ شعر نہیں کہتے، اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ شعر کا مضمون، خیالات اور جذبات کسی بحر میں خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ دہلی کے شعراء کرام فارسی کی تراکیب سے ملتے ہیں، کچھ یہ تراکیب بوجھل، غیر ترنم، نیز دل آویز ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا بھائی دبستان دہلی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور چینل سے جڑ جانا۔ شکریہ۔